السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں انشاءاللہ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زبان میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب کے ہاتھ اور زبانوں پر ہمیشہ خیر کو جاری رکھے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے، ہمارا تجوید القرآن کا کورس چل رہا ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں صفات لازمہ غیر متضادہ، جو کہ کل ہم نے پڑھی تھی استطالت اور غنہ۔ استطالت لغوی معنی تھا لمبا کرنا، دراز کرنا۔ غنہ لغوی معنی گنگناہٹ، اور اصطلاحی معنی ایسی آواز جو نون اور میم کو ادا کرتے وقت ناک کی جڑ میں پائی جاتی ہے۔ پھر غنے کی آگے دو اقسام تھی، غنہ اصلی اور غنہ فرعی۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے غنے کے مراتب۔ جس طرح ہم نے قلقلہ کے 5 مراتب پڑھے تھے، اسی طرح غنہ کے بھی 5 مراتب ہیں۔ نمبر 1، جب نون اور میم مشدد ہو، جیسے ان، عم۔ نمبر 2، جب نون اور میم مدغم ہوں، یعنی ان میں ادغام کیا جا رہا ہو، جیسے علیکم مرسلون، من یقول۔ نمبر 3، جب نون اور میم مخفی ہوں، جیسے انفسکم، یعنی اخفا کیا جا رہا ہو جس میں، علیکم بوکیل۔ نمبر 4، جب نون اور میم مظہرہ ہو، جب نون اور میم میں اظہار کیا جا رہا ہو، جیسے من آمن، انعمت۔ یہاں دونوں پہ غنہ تو ہو رہا ہے، لیکن غنہ آنی ہو رہا ہے، یعنی غنہ اصلی ہو رہا ہے، غنہ فرعی نہیں ہو رہا۔ نمبر 5، جب نون اور میم متحرکہ ہوں، جیسے نستعین، مالکی۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي